بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ہمارا 5واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو بھی ہمارے لیے آسان بنائے، اس سبق کا سمجھنا سمجھانا، ایک دوسرے کو سکھانا اور پھر دیگر افراد تک پہنچانا آسان بنائے، اور دین کی مسند تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ اب سب کے علم میں ہے، شروع میں نے آپ کو بتایا کہ علمی میراث کورس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، خلاصۃ المیراث، اور اس میں تقریباً 3 مباحث تھے۔ پھر معرفت الورثہ ہم نے اس کا آغاز کیا۔ معرفت الورثہ میں ورثہ کے نام وغیرہ ہم نے پہچان لیے، اور ورثہ کے جو حصے بنتے ہیں وہ ہم نے پہچان لیے، اور پھر ہر ایک وارث کا جو حصہ بنتا تھا وہ ہم نے پہچانا۔ ذوی الفروض 12، ان میں سے 4 مرد، ان کی بھی احوال پڑھ لیے، اور تقریباً 5 خواتین جو ہے ان کی بھی احوال پڑھ لیے۔ 3 رہ گئی ہے، آج انشاءاللہ ابھی ان کے احوال پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے حقیقی بہن جس کو اخت عینی کہتے ہیں، اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، کس ترتیب کے مطابق ملتا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم باپ شریک بہن یعنی اخت علاتی کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے وہ پڑھیں گے۔ اخت علاتی، اس کو باپ شریک بہن بھی کہتے ہیں، اخت علاتی بھی کہتے ہیں، اخت لابن بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے، ٹھیک، اخت لابن بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، بنت کے احوال بتاتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو 3 احوال ہے یہ پوتی میں بھی کام آئیں گے، حقیقی بہنوں میں بھی، اور باپ شریک بہنوں میں بھی۔ اب اس کی بھی نشاندہی میں کرتا ہوں۔ تو باپ شریک بہنوں کے تقریباً 7 حالتیں ہیں، 7 حالتیں یا 7 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 نصف ملے گا۔ نمبر 1 ان کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، آدھا ملتا ہے جب ایک باپ شریک ہو۔ النصف للواحدہ، وہ عربی عبارت اب سب نے یاد کی ہوگی، یاد بھی ہوگی۔ جب ایک باپ شریک بہن ہو تو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ نمبر 2 ثلثان، 2/3۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب باپ شریک بہنیں دو یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں باپ شریک بہنوں کو ثلثان ملتا ہے۔ باپ شریک بہنوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان۔ آپ کو یاد ہوگا، بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو، پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو، حقیقی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہو، تو ان سب کو کیا ملتا تھا؟ ثلثان ملتا تھا۔ تو وہی صورت یہاں پہ بھی آ گئی، وہی صورت یہاں پر بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ باپ شریک بہن جو ہے اس کے احوال زیادہ اس کے مشابہ ہے، یہ پوتی کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا کہ حقیقی بہن بیٹی کے مشابہ ہو جاتی ہے،
اور باپ شریک بہن پوتی کے مشابہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ دیکھیں اس کو سدس ملے گا, چھٹا حصہ ملے گا. پوتی کو بھی چھٹا حصہ ملتا تھا نا اگر وہاں پہ ایک بیٹی ہوتی ساتھ میں پوتی کے. تو اسی طرح اگر باپ شریک بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو باپ شریک بہن کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. باپ شریک بہن کو کیا ملے گا؟ سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. اور حقیقی بہن چونکہ ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. تیسری حالت آپ کو معلوم ہو گئی کہ ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے جب باپ شریک بہن کے ساتھ حقیقی بہن ایک ہو. حقیقی بہن کیا ہو؟ ایک ہو. پوتیوں کے احوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں پوتی جو ہے محروم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہاں پہ ہے کہ جب علاتی بہن کے ساتھ باپ شریک بہن کے ساتھ حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو یہ محجوب ہوں گی. محجوب سے مراد محروم ہوگی, وراثت میں حصہ انہیں نہیں ملے گا. وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. نمبر 5, اگر باپ شریک بھائی ساتھ میں ہو تو یہ عصبہ ہو جائے گی. باپ شریک بھائی ساتھ میں ہو تو یہ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. اور عصبہ بھی کون سی؟ عصبہ بغیرہ. نمبر 6, عصبہ مع غیرہ. نمبر 6, عصبہ مع غیرہ کہ اگر ان کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد ہو یعنی بیٹی ہو پوتی ہو تب بھی یہ عصبہ ہوگی. اور اس کو عصبہ مع غیرہ کہتے ہیں. اور اس کو عصبہ مع غیرہ کہتے ہیں. نمبر 7, محجوب یعنی محروم. نمبر 7, محجوب یعنی محروم کہ اگر میت کی مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا پوتا ہو, بیٹا پوتا وغیرہ ہو, جسے کیا کہتے ہیں؟ مذکر اولاد, مذکر فرا. یا اسی طرح اصول ہو, باپ دادا ہو, باپ دادا ہو. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا حقیقی بھائی ہو. اسی طرح وہ حقیقی بہن جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنی ہو تو علاتی بہن محجوب ہوتی ہے. علاتی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. گویا کہ 4 صورتیں یہاں بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے علاتی بہن محروم ہوگی. نمبر 1, میت کی مذکر اولاد اگر آ جائے تب بھی علاتی بہن محروم ہوتی ہے. نمبر 2, اگر باپ دادا آ جائے میت کا تب بھی علاتی بہن محروم. نمبر 3, اگر علاتی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تب بھی یہ محروم. نمبر 4, اگر علاتی بہن کے ساتھ وہ حقیقی بہن آ جائے جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنی ہو تب بھی علاتی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ محجوب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 صورتیں ہیں. اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مطلقاً حقیقی بہن آ جائے, اگر ایک ہو تو ان کو سدس ملتا ہے, اگر 2 ہو تو یہ محروم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ حقیقی بہن سے مراد وہ حقیقی بہن ہے جو مؤنث کی وجہ سے عصبہ بنی ہے, تو یہ علاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. تو علاتی بہن کے کل 7 احوال ہو گئے. نصف ملے گا جب یہ ایک ہو, ثلثان ملے گا جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو, سدس ملے گا جب ساتھ میں ایک حقیقی بہن ہو, محروم ہوگی جب ساتھ میں 2 حقیقی بہنیں یا زیادہ ہو, اور عصبہ بغیر ہی بنے گی جب علاتی بھائی ہوگا, اور عصبہ مع غیر ہی بنے گی جب مؤنث اولاد ہوگی, اور محروم ہوگی جب میت کی مذکر اولاد یا باپ دادا حقیقی بھائی یا وہ حقیقی بہن جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے وہ ساتھ میں موجود ہو. تو یہ 7 احوال ہے. یہ کیا ہے؟ 7 احوال ہے حقیقی علاتی بہن کے. علاتی بہن کے 7 احوال ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں.
बस अगर आप एक मर्तबा याद करें, हिम्मत करें, तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए याद रहेंगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, बस एक मर्तबा हिम्मत करनी होगी, एक मर्तबा आप हिम्मत करें, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए आपको इल्मी मीरास जुबानी अजबर होगा। मिसालों की तरफ आ जाएं। मिसाल नंबर 1 देखें। एक खातून का इंतकाल हो चुका है, उसकी अल्लाती बहन मौजूद है। अल्लाती बहन से मुराद माँ शरीक बहन, माँ शरीक नहीं, बाप शरीक बहन, और उसका शोहर भी मौजूद है, खातून का शोहर भी मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि अगर अल्लाती बहन अगर एक हो तो अल्लाती बहन को निस्फ हिस्सा देंगे, आधा हिस्सा देंगे। अल्लाती बहन को निस्फ यानी आधा हिस्सा देंगे। नंबर 2, शोहर के बारे में हमने 2 अहवाल पढ़े थे कि अगर शोहर जो है उसके साथ मैयत की औलाद ना हो, शोहर को भी निस्फ मिलता है। नंबर 2, दो अल्लाती बहनें हैं, 2 अल्लाती बहनें हैं और बीवी है। अभी हमने पढ़ा कि अगर 2 अल्लाती बहनें हों तो सुलुसान मिलता है, दोनों को 2/3 मिलता है, सुलुसान मिलता है। ज़ौजा के बारे में हमने पढ़ा कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो ज़ौजे को रुबो मिलता है, 1/4 मिलता है, 1/4 मिलता है। मसला नंबर 3, मसला नंबर 3, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी अल्लाती बहन भी मौजूद है, बाप शरीक बहन, और उसकी हकीकी बहन भी मौजूद है, उसकी हकीकी बहन भी क्या है, मौजूद है। अब देखें, हमने पढ़ा था कि अल्लाती बहन के साथ अगर एक हकीकी बहन आ जाए तो अल्लाती बहन को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है, 1/6 मिलता है। और हकीकी बहन, इसके अहवाल 5 हमने पढ़े थे। अगर हकीकी बहन एक हो तो इसको निस्फ मिलता है, इस वजह से हमने इसको निस्फ दे दिया। अगर आपको याद हो, पोती के अहवाल में जब छठा हिस्सा मैंने बताया था सुदुस, मैंने ये बात भी बताई थी कि असल में खवातीन का हिस्सा जो है सुलुसान तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो निस्फ जो है जब बहन को दे दिया और सुदुस बाकी रह जाता है तो वो फिर अल्लाती बहन को देते हैं। ये निस्फ और सुदुस जब जमा हो जाते हैं, निस्फ और सुदुस, तो ये क्या हो जाते हैं, सुलुसान हो जाते हैं। असल में जमा होने से क्या मुराद है, ये निस्फ 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 क्या है, 1/2 है, और अल्लाह अकबर कबीरा, और ये 1/6 है। ठीक है, तो ये सुलुसान बन जाते हैं। ठीक है, जब इसको वो करते हैं तो ये सुलुसान बन जाते हैं। मसला नंबर 4 की तरफ देखें। आगे जब मसाइल हम हल करेंगे, मसाइल मसाइल के हल करने का तरीका, वहां पे ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि तकमीलतन लिस्सुलुसैन से क्या मुराद है, कैसे सुलुसान बनता है जब इन दोनों को जमा करते हैं। मसला नंबर 4, अल्लाती बहन है और 2 हकीकी बहन है, तो अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी क्योंकि 2 हकीकी बहनें आ गई, सुलुसान उनको मिल गया। मसला नंबर 5, मसला नंबर 5, शख्स का इंतकाल हो चुका है, उसकी अल्लाती यानी बाप शरीक बहन है और अल्लाती बाई भी है, बाप शरीक बाई भी है,
تو میں نے بتایا کہ اگر باپ شریک بھائی ہو تو یہ عصبہ ہو جائے گی. یہ کیا ہوگی؟ عصبہ ہوگی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے اگلی صفحے پہ چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 6 دیکھیں. مسئلہ نمبر 6. ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے. اس کی باپ شریک بہن ہے، علاتی بہن ہے، اور ایک بیٹی ہے. اور ایک کیا ہے؟ بیٹی ہے. تو علاتی بہن جو ہے یہ عصبہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا علاتی بہن کے ساتھ اگر میت کی مؤنث اولاد آ جائے تو یہ عصبہ بنتی ہے. اور بیٹی کے جب احوال ہم نے پڑھے دین تھے، اگر ایک ہو بیٹی تو نصف ملتا ہے. ہم نے نصف دے دیا. ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ نصف دے دیا. مسئلہ نمبر 7 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی علاتی یعنی باپ شریک بہن ہے اور پوتی موجود ہے. تو یہ علاتی بہن عصبہ ہوگی، کیونکہ پوتی جو ہے یہ مؤنث اولاد میں ہے. پوتی کیا ہے؟ مؤنث اولاد میں سے ہے. اور پوتی کے احوال جب ہم نے پڑھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ پوتی کو نصف ملے گا، کیونکہ جب پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے. مسئلہ نمبر 8 کی طرف متوجہ ہو جائیں. ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی علاتی بہن ہے اور بیٹا ہے. علاتی بہن بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. تو ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہن کے ساتھ میت کا مذکر اولاد میں سے کوئی آ جائے تو یہ محروم ہو جاتی ہے. تو بیٹا مذکر اولاد ہے، اس وجہ سے یہ محروم ہو گئی. مسئلہ نمبر 9 کی طرف دیکھیے. علاتی بہن ہے اور ساتھ میں پوتا ہے. تو پوتا بھی چونکہ میت کی مذکر اولاد میں ہے اس لیے یہ محروم ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 10. مسئلہ نمبر 10. علاتی بہن ہے یا وہ ساتھ میں باپ ہے یا دادا ہے یا حقیقی بھائی ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو، علاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. علاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 11 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی علاتی بہن ہے، حقیقی بہن ہے اور بیٹی ہے. علاتی بہن یہاں پہ کیا ہوگی؟ محروم ہو جائے گی. علاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ حقیقی بہن جو ہے یہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بنے گی. حقیقی بہن کیا ہے؟ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر علاتی بہن کے ساتھ ایسی حقیقی بہن آ جائے جو بیٹی کی وجہ سے عصبہ ہو تو علاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے. علاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے. اور بیٹی کے احوال ہم نے پڑھے کہ اگر ایک ہو تو ان کو نصف ملتا ہے. بیٹی کے احوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر بیٹی ایک ہو تو ان کو نصف ملتا ہے. ان کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. تو یہ علاتی بہن کے جو 7 احوال تھے ان کی مثالیں آپ کو بتا دی، سمجھا دی. امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آئی ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک تو الحمدللہ آپ نے کافی اکثر احوال پڑھ چکے ہیں آپ سب. بس 1-2 احوال رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے. تو آج سے آپ لوگ پریکٹس شروع کریں. میں کوشش کروں گا کہ گروپ میں مثالیں وغیرہ بھیج دوں، تو آپ نے ان مثالوں کو حل کرنا ہے. اور پھر چیک کرنے کا طریقہ یہ اپنائیں گے کہ انہی مثالوں کو میں بھی حل کروں گا. تو آپ اپنی مثالوں کو ان کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے. اگر اس کے مطابق ہوئے تو پھر آپ یہی سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا سوال اور جواب دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک حل شدہ ہے، کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری پریکٹس آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی اپنے گھر کے افراد میں سے ایک کو ماریں اور پھر وراثت تقسیم کرنا شروع کر دیں. اب حقیقی طور پہ کسی کو مارنا نہیں ہے، فرض کرنا ہے کہ جی فلانا مر گیا
کبھی خود اپنے آپ کو ماریں، کبھی کسی دوسرے رشتہ دار کو ماریں، حقیقی طور پہ نہیں مارنا، کبھی پریکٹیکلی آپ نے مارنا شروع کر دیا ہو اور پھر جب پوچھا جائے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ماریں اور وراثت تقسیم کریں، خیال کرنا وراثت نہیں ملے گی آپ کو، موانع ارث آپ نے پڑھے ہیں نا، تو قاتل جو ہوتا ہے اس کو وراثت نہیں ملتی۔ غالباً آج کسی نے واٹس ایپ پہ سوال بھیجا تھا، تو چونکہ سوالات کی بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں، پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اگر ایک بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہو اور اس کے تقریباً 5 بیٹے ہو، ایک نے قتل کیا، تو کیا بقیہ 4 بیٹے وہ بھی وراثت سے محروم ہوں گے؟ نہیں، صرف وہ ایک قاتل بیٹا جو ہے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، بقیہ 4 بیٹے وہ محروم نہیں ہوں گے۔ عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان عبارت، وَلِلْأُخْتِ الْعَيْنِيَّةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ، وَلِلْأُخْتِ الْعَلَّاتِيَّةِ عَيْنِيَّةِ، وَلِلْأُخْتِ الْعَلَّاتِيَّةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ، کہ اخت علاتی کے 7 احوال ہے۔ النصف للواحدہ، اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، علاتی بہن ایک ہو تو نصف ملتا ہے۔ والثلثان للاثنتین فصاعدة، کہ ثلثان ملے گا، 2/3 ملیں گے جب یہ 2 ہوں، فصاعدة یا 2 سے زیادہ ہو۔ کب یہ ثلثان ملے گا؟ عند عدم الاخوات العینیہ، جب حقیقی بہنیں نہ ہو۔ والسدس مع الواحدۃ العینیہ، اور اس کو سدس ملے گا ایک عینی بہن حقیقی بہن کے ساتھ۔ والسقوط بالعینیتین، اور 2 حقیقی بہنوں کے ذریعے سے یہ ساقط ہو جائیں گی۔ الا ان یکون معها اخ علاتی فیعصبہن، مگر جب یہ محروم ہو رہی ہو، اگر اس کے ساتھ اخ علاتی ہو، باپ شریک بھائی ہو، فیعصبہن، تو وہ باپ شریک بھائی جو ہے ان کو عصبہ بنا دے گا۔ والعصبۃ مع البنت وبنت الابن، اور یہ عصبہ بن جائیں گی بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، یعنی مؤنث اولاد کے ذریعے سے۔ نمبر 7، والسقوط بالابن وابن الابن وان سفل، پہلی صورت کیا ہو گئی کہ یہ محروم ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے بیٹے کے ذریعے سے، وابن الابن یا پوتے کے ذریعے سے، وان سفل اسی طرح نیچے تک، یعنی پڑ پوتے وغیرہ کے ذریعے سے۔ نمبر 2، وبالابی بالاتفاق، اسی طرح باپ کے ذریعے سے بھی بالاتفاق کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، وبالجد عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح دادا کے ذریعے سے بھی یہ محروم ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ نمبر 4، وبالاخ الحقیقی، حقیقی بھائی کے ذریعے سے۔ نمبر 5، وبالاخت العینیۃ، یعنی اخت عینی کے ذریعے سے یہ محروم ہو جائیں گے، کب؟ اذا صارت عصبۃ مع البنت وبنت الابن، کہ جب وہ خود حقیقی بہن عصبہ ہو بنت کے ذریعے سے یا بنت الابن کے ذریعے سے، یعنی مؤنث اولاد کے ذریعے سے وہ حقیقی بہن جو ہے عصبہ بن رہی ہو، تو یہ محروم ہو جائیں گی۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو کیا ہو؟ یاد ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ باپ اور دادا کے احوال میں، احوال تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، صرف 4 مسائل میں فرق ہے۔ ایک مسئلہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقیقی بہن جو ہے باپ کے ذریعے سے بالاتفاق محروم ہوتی ہے، اور دادا کے ذریعے سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دوسرا مسئلہ آ گیا، یہاں پہ کیا آ گیا؟ 4 مسائل میں سے جن میں فرق ہے نا، باپ دادا کے درمیان فرق ہے، ان میں سے دوسرا مسئلہ آ گیا کہ باپ کے ذریعے سے بالاتفاق علاتی بہن جو ہے محروم ہوتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم نہیں ہوتی۔ اسی کو بیان کیا کہ وہ بنو الاعیان والعلاتی
यसकुतून बिल अबी बिल इत्तिफाक व बिल जद इंद अल इमाम आज़म अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला। वहां पे जब हमने 4 अहवाल पढ़े थे, 4 सूरतें पढ़ी थी जिनमें बाप और दादा में फर्क है, ठीक है। तो ये अल्लाती बहनों के 7 अहवाल आपको बता दिए, और ये सबसे ज्यादा अहवाल है, इससे ज्यादा किसी के अहवाल नहीं है। लेकिन अगर आप बेटी के अहवाल याद कर लें तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस तवज्जो से याद कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने याद नहीं किया, अगरचे अब याद करना जरा मुश्किल है, लेकिन अब भी याद हो जाएंगे, अब भी याद हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं करेंगे अभी तो समझ आ रही है, आगे जो असबाक है, रियाजी का जो पोर्शन स्टार्ट होगा, फिर उसमें आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ने में मजा भी आए तो इनको याद कर लें, ठीक है। वरना जिस तरीके से आए थे वैसे ही इस कोर्स से चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। 7वें नंबर पे माँ का हिस्सा आता है कि माँ का विरासत में क्या हिस्सा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हकीकी बहन के अहवाल हमने पढ़े, बाप शरीक बहन के अहवाल हमने पढ़े, लेकिन माँ शरीक बहन के अहवाल नहीं आया। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, तो वो आपको बता दिया था कि माँ शरीक बहन जो है उसका जिक्र बाप शरीक भाई के साथ ही आ चुका था। जो अहवाल बाप शरीक भाई के हैं वही अहवाल माँ शरीक बहन के, जो अहवाल माँ शरीक बहन के हैं वही अहवाल माँ शरीक भाई के हैं। उनको औलादुल उम कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया है, वो अहवाल हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब माँ को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, माँ को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। तो माँ की भी 3 अहवाल है, माँ की भी क्या है, 3 अहवाल है, इससे ज्यादा नहीं है। नंबर 1, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। लेकिन ये कब, जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो। यहाँ पे क्या शर्त है, औलाद में से कोई एक हो, माँ के साथ औलाद में से कोई एक हो, 2 होना जरूरी नहीं है, एक ही होना ये काफी है, एक ही होना ये क्या है, काफी है। मसलन बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, या 2 भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो, या ज्यादा भाई बहन हो, या ज्यादा भाई बहन हो किसी भी किस्म के। हमने भाइयों और बहनों की 3 किस्में पढ़ी, हकीकी भाई, बाप शरीक भाई और माँ शरीक भाई। तो उनमें से कोई भी किस्म हो, बस 2 आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। तो गोया कि माँ की 2 सूरतें हैं, अगर मरने वाली की माँ मौजूद है और इसी तरह मरने वाली की औलाद भी मौजूद है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तब भी माँ को छठा हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर मरने वाली की औलाद ना हो बल्कि बहन भाई हो, अगर एक बहन होगी तब तो छठा हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि 2 बहनें हो या 2 भाई हो या एक भाई और एक बहन हो, ठीक है, तो छठा हिस्सा मिलेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब जो है हकीकी हो, सब बाप शरीक हो, सब माँ शरीक हो, कोई भी किस्म हो सकती है तीनों में से, ठीक है। नंबर 2, सुलुसुल कुल, यानी कुल माल का 1/3 मिलेगा। सुलुसुल कुल यानी कुल माल का, मुकम्मल माल जो है उसका 1/3 मिलेगा। जब पहली और तीसरी सूरत ना हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। पहली और तीसरी सूरत ना हो। पहली सूरत से क्या मुराद, कि मैयत की कोई औलाद नहीं है या भाई बहनों में से 2 या ज्यादा ना हो, तो माँ को सुलुस कुल मिलेगा, यानी पूरे तरीके का 1/3 मिलेगा।
ٹھیک ہے. نمبر 3 ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ اصل میں پوری تعبیر اس طرح ہے ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین. ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا 1/3 جو ہے ماں کو ملے گا. یعنی یہ ثلث ما بقیہ جو ہے اس میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہوگا تو میاں بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد میاں بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا اس کا 1/3 جو ہے وہ ماں کو ملے گا. اس کا 1/3 جو ہے ماں کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں ثلث ما بقیہ. ایک ثلث الکل ہے اور ایک ثلث ما بقیہ. ثلث الکل سے مراد مکمل مال کا 1/3 دینا ہے. ثلث ما بقیہ سے مراد کہ شوہر کا یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کا 1/3 دینا. اس کا کیا کرنا؟ 1/3 دینا. یہ کب ہے؟ جب ماں کے ساتھ اب ہو یعنی باپ ہو. جب ماں کے ساتھ کیا ہو؟ باپ ہو. جب ماں کے ساتھ باپ آ جائے تو ماں باپ جمع ہو جائیں گے. جب ماں کے ساتھ کیا آ جائے؟ باپ آ جائے تو یہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ ابوین. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابوین. یعنی ابوین اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. ماں باپ ہو اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو. ثلث ما بقیہ کی صورت کب بنتی ہے؟ کہ ماں باپ ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. اور یہ صورت صرف 2 مسئلوں میں ہوتی ہے. ثلث ما بقیہ جو ہے صرف 2 مسئلوں میں پیش آتی ہے. جب شوہر ہو اور ماں باپ ہو. دوسرا مسئلہ بیوی ہو اور ماں باپ ہو. ان دو صورتوں میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. ان دونوں صورتوں میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے میں ثلث ما بقیہ نہیں ملتا. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں ثلث ما بقیہ نہیں ملتا. اب دیکھیں یہ بھی آسانی ہو گئی کہ ثلث ما بقیہ صرف یہ 2 مسئلوں میں پیش آتی ہے. اب گویا کہ ثلث الکل اور سدس جو ہے ان کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو یہ ماں کے احوال ہو گئے. یہ ماں کے 3 احوال ہے. دوبارہ دہراتا ہوں کہ سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا جب میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو. مثلا بیٹا بیٹی ہو یا پوتا پوتی ہو کوئی ایک. ٹھیک ہے. اگر بھائیوں کی باری آ جائے بہنوں کی تو اس کے لیے شرط ہے کہ 2 بھائی بہن ہو یا زیادہ بھائی بہن ہو. اور بھائی بہن جو ہے کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں. حقیقی ہے، باپ شریک ہے، ماں شریک ہے، تینوں چل سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ 2 ہو، 2 سے کم نہ ہو. اگر 2 سے کم ہوگا، 1 ہوگا تب چھٹا حصہ نہیں ملے گا، ثلث الکل میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ثلث الکل کب ملے گا؟ کل مال کا 1/3 ملے گا جب پہلی صورت نہ ہو. پہلی صورت سے مراد کیا کہ میت کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہو. اور تیسری صورت یہ کہ زوجین نہ ہو یعنی ماں کے ساتھ باپ ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک نہ ہو. تو یہ ثلث ما بقیہ کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے. اب مثالوں کی طرف آئیں گے. مثال نمبر 1 الف کو دیکھیں. مثال نمبر 1 الف کو دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کا بیٹا موجود ہے. اس کا بیٹا موجود ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا موجود ہے. میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. مسئلہ نمبر 1 با کو دیکھیں. ایک با کو، ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، ماں موجود ہے اور بیٹی موجود ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اور بیٹی کے جب احوال ہم نے پڑھے تو ان کو نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا. ان کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا. بیٹی چونکہ میت کی اولاد میں سے ہے
اس لیے اولاد میں سے کوئی ایک بھی ہو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. مسئلہ نمبر 1 جیم کو دیکھیں. مسئلہ نمبر 1 جیم کو دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، ماں موجود ہے. اب مختلف صورتیں بھائیوں، یا دو بھائی موجود ہیں، ماں موجود ہے یا دو بھائی موجود ہے، یا دو بہنیں موجود ہے، یا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہے. اب یہ بھائی بہنیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، حقیقی بھی ہو سکتی ہے، باپ شریک بھی ہو سکتی ہے، ماں شریک بھی ہو سکتی ہے. تو ان تینوں صورتوں میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، بس شرط یہ کہ دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، دو سے کم نہ ہو. مسئلہ نمبر 2 دیکھیں. مسئلہ نمبر 2 دیکھیں. ماں کو ماں ہے اور باپ ہے، ماں ہے اور باپ ہے. دیکھیں ماں کو ثلث الکل ملے گا، ماں کو ثلث الکل ملے گا، کیونکہ نہ یہاں پہ میت کی اولاد ہے، میت کی یہاں پہ نہ تو اولاد موجود ہے، نہ بہن بھائیوں میں سے کوئی سے دو ہے. تو پہلی صورت یہاں پہ نہیں ہوئی، تو دوسری صورت یہاں بنے گی اور وہ ہے ثلث الکل. مسئلہ نمبر 3 دیکھیں. مسئلہ نمبر 3 کہ ماں موجود ہے، باپ موجود ہے. ماں اور باپ جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابوین. ابوین. اور ساتھ میں شوہر موجود ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ماں موجود ہو، باپ موجود ہو اور ساتھ میں شوہر آ جائے تو پھر ایسی صورت میں ثلث ما بقیہ ملتا ہے ماں کو. ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، یعنی پہلے زوج کو اس کا آدھا حصہ دیں گے اور جو باقی مال بچ جائے گا اس کا تہائی جو ہے وہ ماں کو ملے گا، اس کا تہائی جو ہے ماں کو ملے گا. مسئلہ نمبر 4 ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ماں زندہ ہے، باپ موجود ہے اور زوجہ موجود ہے. تو ماں کو ثلث ما بقیہ مل جائے گا، باپ عصبہ ہوگا اور زوجہ جو ہے اس کو ربع ملے گا. تو زوجہ کو ربع کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ اس کا ثلث جو ہے ماں کو جائے گا، اس کا ثلث جو ہے ماں کو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ ماں کے جو 3 احوال ہے وہ بھی آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. ماں کے تینوں احوال آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. مثالیں دیکھیں. وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ کہ ماں کے 3 احوال ہے. السدس عند الولد وولد الابن وإن سفل، چھٹا حصہ ملے گا ولد ہونے کی صورت میں یا پوتا ہونے کی صورت میں. اسی طرح نیچے چلتے جائیں. اویل اثنین من الاخوة والاخوات من ای جہة كانوا، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی سے دو ہو چاہے کوئی بھی جہت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ثلث الکل عند عدم هؤلاء، ثلث الکل ملے گا ان کی نہ ہونے کی وجہ سے. عند عدم هؤلاء ان کے نہ ہونے کی صورت میں، یعنی پہلی صورت اور تیسری صورت نہ ہونے کی صورت میں ان کو ثلث الکل ملے گا. نمبر 3 ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، کہ زوجین میں سے کسی ایک کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا ثلث یعنی 1/3 دینا ہوتا ہے. وذالک فی مسئلتین، اور یہ 2 مسئلوں میں یہ صورت پیش آ سکتی ہے. الزوج و الزوجۃ مع الابوین، یا تو شوہر اور ابوین یعنی ماں باپ وہاں پہ ہو، یا بیوی جو ہے ماں باپ کے ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ان کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. ایسی صورت میں ان کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. آگے آخری حالت جو ہے جدہ صحیحہ. جدہ صحیحہ کا لفظ دادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دادی اور نانی دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو جدہ صحیحہ دادی یا نانی، اس کی 2 حالتیں ہیں. اس کی کیا ہے؟ 2 حالتیں ہیں. سب سے پہلے ہم جدہ صحیحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ جد صحیح کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جد صحیح ہوتا ہے اور ایک جد فاسد. تو اسی طرح جدہ صحیحہ بھی ہوتی ہے، جدہ فاسدہ بھی ہوتی ہے.
जद्दा सहीहा किसे कहते हैं? मैयत की तरफ निस्बत करने में जद फासिद का वास्ता ना हो, मैयत की तरफ निस्बत करने में जद फासिद का वास्ता ना हो। जैसे उम्मुल अब, उम्मुल अब से मुराद दादी है, उम्मुल इससे मुराद नानी है। अब दादी और नानी की निस्बत जब मैयत की तरफ करते हैं, दरमियान में जद फासिद नहीं आता। और जद फासिदा किसे कहते हैं? मैयत की तरफ निस्बत करने में जद फासिद का वास्ता हो। जैसे उम्मु अबिल नाना की माँ, नाना की माँ, ठीक है। तो यहाँ पे जद फासिद का जो वास्ता है दरमियान में मैयत के और नाना की माँ के दरमियान जद फासिद का वास्ता है। नाना जो होता है वो जद फासिद होता है, नाना जद फासिद होता है। तो जद्दा सहीहा चाहे दादी हो या नानी हो, उसके भी दो अहवाल है कि उनको छठा हिस्सा मिलता है। इनको क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। यानी जद्दा सहीहा एक हो या कई हो, दादी दादी को अबवी बोलते हैं, नानी को उमवी बोलते हैं। अबवी हो, अबवी दादियां हो या उमवी हो, बहर सूरत जो है इनको छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर दो महरूम हो जाएंगी। ये क्या होंगी? महरूम हो जाएंगी, यानी माँ के जरिए से तमाम जद्दात, चाहे दादियां हो नानियां हो, वो महरूम हो जाएंगी। माँ के जरिए से दादी और नानी दोनों महरूम हो जाती है। बाप के जरिए सिर्फ अबवी यानी दादी महरूम हो जाती है, ठीक है, नानी महरूम नहीं हो सकती। दादा के जरिए से सिर्फ वो जद्दा महरूम होगी जो उसी के वास्ते से हो। नंबर 3, करीबी जद्दा जो है दूर वाली जद्दा को महरूम कर देगा। मिसालें देखें, उम्मुल अब यानी दादी मौजूद है तो छठा हिस्सा दे दिया। इसी तरह जो है माँ मौजूद है, उम्मुल अब जो है दादी मौजूद है, उम्मुल नानी मौजूद है। तो हमने पढ़ा कि माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा, और दूसरा ये दादी और नानी जो है ये महरूम हो जाएंगी माँ की वजह से। माँ की वजह से ये क्या होंगी? महरूम होंगी। मिसाल नंबर 3 देखिए, दादी मौजूद है, दादी की माँ मौजूद है, नानी की माँ मौजूद है, तो दादी को छठा हिस्सा मिलेगा और दादी की माँ जो है ये महरूम हो जाएंगी। इसी तरह नानी की माँ वो भी महरूम हो जाएंगी। नंबर 4, उम्मुल यानी नानी जो है एक तरफ है, उम्मिल अब यानी दादी की माँ है, उम्मिल या नाई की माँ है। तो ऐसी सूरत में इनको छठा हिस्सा मिलता है। इनको क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? अरबी इबारत देखिए, वलिल जद्दति सहीहति अस्सुदुस वाहिदतन कानत अव अक्सर, कि इनको छठा हिस्सा दिया जाएगा चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। इनको छठा हिस्सा दिया जाएगा चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। नंबर 2, वयस्कुतन कुल्लुहुन्न बिल उम्मी, ये सब के सब जो है साकित हो जाती है माँ के जरिए से। वल अबवियात बिल अबी, और अबवी दो यानी बाप की तरफ से जो दादियां हैं बाप के जरिए वासे से, तो वो भी महरूम हो जाएंगी। माँ के जरिए से दादी नानी दोनों, बाप के जरिए से सिर्फ दादी नानी महरूम नहीं होगी। वकदालिक बिल जदी इल्ला उम्मुल अब, अलबत्ता जद के जरिए से भी तमाम दादियां महरूम होती है सिवाय उम्मुल अब के, दादी के, क्योंकि दादी जो है वो तो दादी की बीवी बन जाएगी तो वो महरूम नहीं होगी। वल कुर्बा तुहजिबुल बुअद, और करीब वाली जो है वो दूर वाली को उसका हिस्सा खत्म कर देती है। वला इब्रत लिल जिहाद वाली फतवा, और जिहाद का एतबार नहीं हो सकता और इसी पर फतवा है। जिहाद से मुराद ये है कि एक दोनों तरफ से दादी भी बन रही है और नानी बन रही है, और दूसरी जो है
بس صرف دادی بن رہی ہے، تو اس جہت کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دادی کے احوال بھی آپ کے سامنے آ گئے، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان احوال کو آسان بنائے۔ تو ان احوال کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان کی پریکٹس کرنی ہے، بار بار دہرائیں، روزانہ دہرائیں، زبانی دہرائیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، یہ آپ سب کو کیا ہو جائے، یاد ہو جائے۔ تو جو احوال میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو یاد کرنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ باب کے 3 احوال ہے، عربی میں اگر آپ یاد کریں گے تو بہت اچھا۔ السدس عند الولد وولد الابن وان صفى، السدس عند السدس عند الابن او ابن الابن وان سفل سواء كان معه بنت ام لا. السدس والتعصيب عند البنت او بنت الابن وان سفلت. التعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل. بس اتنا ہی یاد کرنا ہے، باقی مثالیں وغیرہ زبانی یاد نہیں کرنی ہوتی۔ اسی طرح الجد كالاب الا في 4 مسائل، ام الاب يسقط به لا بالجد، وللام ثلث ما بقي مع الاب وثلث الكل عند الجد، وبنو الأعيان والعلات يسقطون بالأب بالاتفاق وبالجد عند الإمام أعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والجد يأخذ سدس الولاء مع ابن المعتق بخلاف الأب فإنه يأخذ سدس الولاء. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو 2 مسائل ہم نے پڑھے تھے کہ میاں بیوی میں فرق ہوتا ہے، یہ باپ اور دادا میں فرق ہوتا ہے، دادا باپ اور دادا میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ 2 یہی مسائل ہے۔ یہ ایک مسئلہ 4 مسائل تھے، ان میں سے 2 بتا دیے تھے، 2 باقی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو 2 مسائل ہے اب اور زوجہ، مسئلہ نمبر 3 میں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ماں ہے، باپ ہے اور زوج ہے، تو اب ماں کو ثلث ما بقیہ مل رہا ہے، لیکن اگر باپ کی جگہ جد آ جائے، یہاں پہ کیا آ جائے، جد آ جائے، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا، بلکہ ماں کو ثلث الکل ملے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ ہو گیا، اسی کو تعبیر کرتے ہیں وہاں پہ وللام ثلث ما بقیہ وثلث الکل عند الجد۔ اسی طرح یہاں پہ دادی اور نانی میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں والابویات بالابی، یعنی دادیاں جتنی بھی ہے وہ باپ کے ذریعے ساقط ہوتی ہے، اور اسی طرح دادا کے ذریعے بھی ساقط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الا ام الابی، لیکن ام الاب جو ہے دادا کے ذریعے سے ساقط نہیں ہوتی، باپ کے ذریعے سے ساقط ہو جاتی ہے، باپ کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ذوی الفروض آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں، تو کل ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے وہ کریں گے، اور ان احوال پہ ان کی تطبیق کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے، کوئی مشکل وغیرہ پیش نہ آئے۔ یہ احوال صحیح طریقے سے یاد کرنے ہیں آپ سب نے، ٹھیک ہے۔